اسرائیلی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ سے 38 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اردن کے علاقوں نابلس اور کفر قوم میں صہیونی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ میں بہت سارے فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی ہلال احمر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نابلس کے مشرقی علاقے بیت دجان اور کلیکا کے علاقے میں صہیونی فوجیوں کی بلا اشتعال فائرنگ اور ان کے ساتھ فلسطینیوں کی جھڑپوں میں 38 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کچھ فلسطینیوں کی شہادت کی بھی اطلاعات ہیں۔ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کے جارحہ فوجیوں کے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اسرائیلی حکومت کے فوجیوں کی آئے دن فلسطینیوں کو جارحانہ جاریت کا ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی تعداد شہید اور زخمی ہو جاتی ہے۔ فلسطینیوں کی گرفتاری بھی غاصب صہیونی فوجیوں کے روز کے معاملات میں شامل ہو چکی ہے۔ نتیجتاً صہیونی دہشت گردوں سے تنگ آئے فلسطینیوں کی جانب سے بھی مزاحمتی کارروائیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں فلسطینیوں کی تو فلسطینی نوجوان کی آج شہادت ہوئی ہے۔ شہادت کے بعد کارروائیوں میں 8 صہیونی فوجی زخمی ہو گئے ہیں، کیونکہ جھڑپیں جاری ہیں لگاتار۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مقبوضہ فلسطین میں فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کارروائی کر کے چاقوؤں کے وار سے 8 اسرائیلی فوجیوں کو بری طرح زخمی کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی نوجوان نے یہ کارروائی رام اللہ کے قریب انجام دی ہے، جس میں 8 صہیونی بری طریقے سے زخمی ہوئے، جس کے بعد غاصب صہیونی فوجیوں نے شہادت پسندانہ کارروائی کرنے والے فلسطینی نوجوان پر فائرنگ کی، جس میں وہ زخمی ہو گیا۔ بعد میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ غاصب صہیونی فوجی آئے دن مختلف بہانوں سے فلسطینیوں کو شہید، زخمی اور گرفتار کرتے رہتے ہیں، جبکہ فلسطینی بھی صہیونی مخالفانہ کارروائیاں انجام دے کر ان کے جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ اردن میں تحریک اسلامی جہاد کے ترجمان طارق عزیز الدین نے شہادت پسندانہ کارروائیوں کو صہیونی کے مجرمانہ اقدامات کا فطری اور قانونی حق قرار دیا ہے۔ طارق عزیز الدین نے مسجد الاقصی بیت المقدس کے دفاع اور شہیدوں کے خون کا انتقام لینے کے غرض سے پورے مقبوضہ فلسطین میں مزاحمت کا سلسلہ تیز کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فلسطین پر قابض اسرائیلی فوج اور اسرائیل فوج کے جو اعلیٰ حکام ہیں، انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے حالیہ دورے کے بعد اردن میں فلسطینیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور سخت گیر سیکیورٹی اقدامات کا سلسلہ تیز کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے فلسطینی بیچارے شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں۔ اور بدلے میں کیا کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ فلسطینی جاتے ہیں، اسرائیل کی فوج پر اٹیک کرتے ہیں اور اٹیک کر کے ان کو زخمی کرتے ہیں، کبھی چاقوؤں کی حملہ کر دیتے ہیں، کبھی پتھروں سے ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال آگے سے رسپانس کیسا آتا ہے؟ اسرائیل ان کو ڈائریکٹ فائر کرتا ہے۔ آج بھی یہ جو فلسطینی شہید ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارا وبال رام اللہ، نابلس، جنین کے علاقوں میں اکٹھا ہو گیا، جس کی وجہ سے اسرائیل بالآخر دوڑنے پر مجبور ہو گئے۔